کیا آپ خشک یا تر خارش جیسے موسمی مرض کا شکار ہیں؟ پرانی سے پرانی خارش یا تر خارش کا علاج کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ آرزو ملک۔ جلدی امراض میں خارش، خشک تر خارش جیسے عام طور پر سکیبس کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ ایک جلدی بیماری ہے جو خاصی تکلیف دہ ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسی مصیبت ہے کہ فوری طور پر ہر شخص سوائے کھجانے کے اور کچھ نہیں کر سکتا۔ اس سے وقتی آرام تو آ جاتا ہے، لیکن مزید کھجانے سے خارش بڑھ جاتی ہے اور دوسرے جلدی مسائل پیدا ہونے کا بھی خدشہ رہتا ہے، جیسا کہ بہت سے جلدی امراض آج کے دور میں پھیلتے جا رہے ہیں۔ ان میں سے ایک خارش ہے جو کہ بہت سے تکلیف دہ جلدی مرض ہے۔ بعض اوقات انسان کے جسم میں چونٹیاں سی رینگنے لگتی ہیں۔ ٹھیک ٹھاک انسان بھی اپنے آپ کو کھجانے لگتا ہے۔ اکثر اوقات خارش یا کھجلی کا عمل خشکی یا پسینے کی زیادتی اور گرمی میں زور پکڑتا ہے۔ خارش کی دو اقسام ہوتی ہیں، ایک کو ہم خشک خارش اور دوسری کو تر خارش کہتے ہیں۔ پہلے میں آپ کو خشک خارش کے بارے میں مختصر بتاتی ہوں۔ اس میں خارش بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن جسم پر کسی قسم کا کوئی دبا، دانا یا نشان نہیں ہوتا، اور جہاں خارش ہو رہی ہو وہ جگہ بھی خشک ہوتی ہے۔ جبکہ تر خارش میں پھنسیاں نکلتی ہیں، اور جہاں جہاں پھنسیاں نکلتی ہیں وہاں خارش بہت ہوتی ہے، اور اس کے بعد ان پھنسیوں میں رطوبت بھر جاتی ہے جو بعد میں پیپ کی شکل لے لیتی ہے۔ یہ پھنسیاں عام طور پر ہاتھ، پاؤں، بغل، پیٹ اور نرم جگہوں پر نکلتی ہیں۔ خارش ایک زہریلا مادہ جسے سوڈا کہتے ہیں، اس کے باعث ہوتی ہے۔ عام طور پر کچھ لوگ اس کا علاج تیل اور مرہم وغیرہ سے کرتے ہیں، جس سے وقتی طور پر یہ دب جاتی ہے۔ اس کے دبنے سے دوسری بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، مثلاً دمہ، تب دیگ، مرگی، اندھا پن، بہرا پن، یہاں تک کہ بھانج پن بھی اس مادہ سوڈا کے دبنے سے ہوتا ہے، تو یہ انتہائی خطرناک ہوتا ہے۔ بہتر ہے کہ اس کا باقاعدہ علاج کیا جائے۔ بعض افراد میں دوائیاں لینے سے بھی خارش ہوتی ہے، اس کے علاوہ دانوں سے بھی خارش ہوتی ہے۔ قدرتی خارش ایک قسم کے کیڑے اسکیبس سے ہوتی ہے، جو اس قدر چھوٹا ہوتا ہے کہ مائکروسکوپ کے بغیر دیکھنا ناممکن ہوتا ہے۔ یہ کیڑا انسانوں کے علاوہ جانوروں کو بھی خارش میں مبتلا کرتا ہے۔ یہ خارش ایک انسان سے دوسرے کو بہت آسانی سے لگ جاتی ہے۔ عام طور پر ایک بستر پر سونے سے یہ بستر کوئی دوسرا استعمال کرے تو اس کو بھی لگ جاتی ہے۔ ناظرین، خارش اگر خشک ہو تو جسم پر دانے نہیں نکلتے، یعنی جلد بالکل خشک ہوتی ہے، جسم پر شدید خارش محسوس ہوتی ہے، مریض ساری رات جاگ کر کھجاتا رہتا ہے، کسی گڑبڑ میں چین نہیں ملتا۔ اس کے برعکس اگر خارش تر ہو تو جسم پر باریک دانے نکل آتے ہیں، جن میں لیس دار پانی ہوتا ہے جو کھجانے پر دانوں سے باہر نکلتا ہے۔ یہ پانی جہاں جہاں لگتا ہے وہاں بھی دانے نکل آتے ہیں۔ ناظرین، جلد کے تمام امراض، بالخصوص جلد کی خارش کے لیے علاج میں بہترین انتخاب قدرتی طبی طریقہ علاج کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے، کیونکہ اکثر ایلوپیتھک ادویات اور مختلف قسم کے مرہم وغیرہ سائیڈ ایفیکٹ کی وجہ سے رد کر دی جاتی ہیں، حتیٰ کہ یہ بازاری کریموں اور ادویات کے انفیکشن بعض اوقات جلد کے کینسر کا سبب بنتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خواتین و حضرات خارش کے مرض چاہے وہ خشک ہو یا تر، دونوں اقسام کے لیے ہربل یعنی قدرتی طریقہ علاج پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ہمارے ادارے کے ڈاکٹرز، حکماں، سائنسدانوں، فارماسسٹ اور طبی ماہرین کی ٹیم نے مرض کے اصل اسباب کو مد نظر رکھتے ہوئے قدیم و جدید طبی تحقیق کے نچوڑ اور اپنے طویل طبی مشاہدات کی روشنی میں مختلف قدرتی جڑی بوٹیوں پر ریسرچ کے بعد جلد کی خشک تر خارش کا مکمل علاج دریافت کیا ہے۔ ہمارے علاج کی خاص بات یہ ہے کہ اس سے جلد کی اپنی اصل خوبصورتی بھی دوبارہ بحال ہو جاتی ہے اور خارش کا مکمل خاتمہ ہو جاتا ہے، اور دانے ہمیشہ کے لیے جڑ سے ختم ہو جاتے ہیں۔ اور ایک بات، تاثیر بہانہ کے ایک دفعہ کے علاج سے آپ کو دوبارہ یہ مسئلہ درپیش نہیں ہوگا۔ ہمارے پاس اس مسئلے کے شکار سینکڑوں لوگ آتے ہیں، جن میں بچوں کی بھی ایک خاص تعداد شامل ہے۔ ایسے افراد ہر طرح کے پروڈکٹس استعمال کر کے مایوس ہو چکے ہوتے ہیں، اور خارش کی وجہ سے ان کی زندگی میں سکون بالکل ختم ہو چکا ہوتا ہے۔
मुतमिन होकर हमसे इलाज करवाते हैं और लाख लाख शुक्र है कि हमारा मरीज आज तक मायूस नहीं लौटा। मैं आप लोगों को बताती हूँ, खुदारा मार्केट में मिलने वाली केमिकल ज़्यादा क्रीमों और दूसरे नाकिस मरहम का इस्तेमाल तर्क कर दें और कुदरती तरीका इलाज पर भरोसा करें। एक बार तहसील दवाखाना पर तशरीफ लाएं और जिल्द का बाकायदा चेकअप करवा कर मेडिसिन लें और बिना किसी साइड इफेक्ट के खारिश का मुकम्मल खात्मा करके हमेशा के लिए इससे छुटकारा पाएं। हमारे इलाज की एक और खास बात यह है कि खून में मौजूदा फासिद मादों को मुकम्मल तौर पर तल्फ करता है, जिससे चंद दिनों में खारिश बिल्कुल खत्म हो जाती है। हमारे इलाज से आपकी खूबसूरत जिल्द दोबारा अपनी असल हालत में आ जाती है, क्योंकि खारिश की वजह से बनने वाले दाग धब्बे भी हमारे कुदरती इलाज से मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाते हैं। नाज़रीन, अब मैं आपको खारिश के लिए खुराक और एहतियाती तदबीर के बारे में बताती हूँ। घिया कद्दू, टिंडे, तोरी, शलजम, सलाद, मूली, गाजर, मोंगरे, दही, कच्ची लस्सी, सत्तू, किन्नू, माल्टे, मौसमी, ग्रेप फ्रूट, अनार, मीठा, आलू बहारे, आड़ू, जामुन खारिश के मरीजों के लिए मौजूद तरीन ग़िज़ाएं हैं। तेज मिर्च मसाला, मछली, मुर्गी, अंडे, सीरी पाए और तली हुई चटपटी ग़िज़ाओं से मुकम्मल परहेज करें। खारिश ट्रांसफरेबल बीमारी है, लिहाजा अपना तौलिया, बिस्तरा और दूसरी अशिया सेहतमंद लोगों को इस्तेमाल न करने दें। जिल्द को कम से कम खुजाएं और खुजाने के बाद हाथों को साबुन से धोएं। कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल कम से कम कर दें, बल्कि तर्क कर दें। अगर पर वक्त इलाज न करवाया जाए तो एक ही जगह रहने वाले तमाम अफराद इस मर्ज में मुब्तला हो जाते हैं। वाज़ेह रहे कि मुतअद्दी खारिश की वो बदतरीन किस्म है जो इकट्ठा रहने वाले कई अफराद को अपनी लिपट में ले लेती है। इसके अलावा मसनूई चीज़ें हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। मिर्च, मसालेदार और खुसूसन बाजारी अशिया खुर्दनी से परहेज करें। नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आज के प्रोग्राम से आपको भरपूर फ़ायदा हासिल होगा। नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आज के प्रोग्राम से आपको भरपूर फ़ायदा हासिल होगा। इसके मुतालिक मज़ीद रहनुमाई के लिए हमारा YouTube चैनल तहसील दवाखाना विज़िट करें। इस चैनल में वो तमाम बातें बताई गई हैं जो आपको ज़िंदगी में कामयाब और सेहतमंद बना सकते हैं। नाज़रीन, इसी के साथ आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करती हूँ। अगले प्रोग्राम में नए मौजू के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।